کمیٹی والوں کیا کر رہے ہو یار؟ اب وہ جو لائے ہو پردھان منتری جی کے بھائی کو، اے چائے والا، ارے یار تم لوگ ہٹو نا، اس کو ہٹاؤ۔ ایک چائے والے نے پورے ملک کو کنگال کر دیا، تم ہمارے جلسے کو برباد کرنے کی کوشش مت کر۔ ابے سن رہا ہے؟ بدتمیز کہیں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ تیری خاموشی نے بہت سارے سیاسی گیدڑ کو جھڑوکوں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ آج بھی تو بولنے پر آ جا تو بھارت کے سارے گیدڑ سیاسی جھڑوکوں میں جا کے چھپ جائیں گے۔ ذرا تو بول دے، آج بھی بول بولے ہماری قوم، بول تو کب بولے گی؟ تیری زبان خاموش کیوں ہوئی ہے؟ تو اپنی زبان کھول دے تاکہ وقت کی عدالت کو تیری آواز کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو رہا۔ آج کل ہائی فائی مائک ضرورت نہیں ہے جلسوں میں، اس لیے کہ ہائی فائی مائک کے لیے لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں دلی میں۔ یہ مائک جن کا ہے نوشاد بھائی کا پورے ہندوستان میں جا چکا، صرف دلی کے پارلیمنٹ میں نہیں گیا۔ اگر 200 آدمی اس پر دستخط کر دے اور بھیج دے تو ہمیں امید ہے کہ یہ مائک امت شاہ کے لیے خاص ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی کریں، ان کے صاحبزادوں سے گزارش ہے کم سے کم پارلیمنٹ سے بیٹا بجانے کا تو موقع ملے۔ دعا کرنے میں کوئی بات نہیں۔ اب جان لو کہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ جب تک موت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں لڑاؤ گے تم بھارت میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہو تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں لڑا کے جینے کا سلیقہ پیدا کرو، تاکہ تمہارے سامنے ہر وقت کی فولادی قوت تمہارے آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو جھکانے پر مجبور کر دے۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین فیضان علم کانفرنس، عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے چندے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، سلام کیا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ پورا مجمع بآواز بلند جواب دیجیے، السلام علیکم۔ کیا ایک فیصلہ کر کے بتائیے، اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ جلدی بولیے گا۔ سب کے پاس ماں باپ ہیں؟ ارے زور سے بولیے نا۔ جتنے کے پاس ماں ہے وہ اپنا داہنا ہاتھ اٹھائے، اور جن کے پاس باپ ہے وہ اپنا بایاں ہاتھ اٹھائے، اور زور سے سبحان اللہ بولے۔ ابھی بھی آپ کی آواز اتنی پست ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ داہنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ تصور کرو کہ مولا میرے ماں کی مغفرت فرما دینا، اور بایاں ہاتھ اٹھاتے وقت یہ تصور کرو کہ مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دینا، اور زور سے سبحان اللہ بولو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھو گے، اللہ تیری ماں اور تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بولیے، اور زور سے بولیے۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو اپنے نبی کے نام پر لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ زور سے بولیے یا رسول اللہ، زور سے بولو یا حسین۔ کھڑے ہو جائیے جتنے لوگوں کو امام حسین سے محبت ہے، زور سے بولیے یا حسین، یا حسین۔ ابھی تک آپ میں امام حسین کے نعرے والی لہر پیدا نہیں ہو رہی ہے، زور سے بولیے یا حسین۔ جتنے لوگ پیچھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے آگے جتنی کرسیاں خالی ہیں چل کے آ جائیے۔ جتنا قدم چل کے آئیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ 10 سے 70 نیکیاں آپ کے ماں کے نام اعمال میں اضافہ فرما دے۔ بیٹھ جائیے، جو لوگ آگے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اب کچھ لوگ تھر ہی کی طرح بیٹھے ہیں تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
زور سے بولیے گا آمین۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین، والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند اپنے اور ساری کائنات کے مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، بولیے گا بولیے گا، جتنے لوگوں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے وہ قطعی نہ بولیں، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو زور سے سبحان اللہ بولیں۔ مولا اس رات کے سناٹے میں تیرے جتنے بندوں نے تیری تسبیح بیان کی ہے، سب ہوں کہ ماں باپ کی مغفرت فرما دینا، ذرا زور سے بولیے آمین۔ تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، کعبے کا مدینے کا بلاوا نظر آیا۔ اے بھائی صاحب، اے کمیٹی والو، کیا کر رہے ہو یار؟ اب وہ جو لائے ہو پردھان منتری جی کے بھائی کو، اے چائے والا، اے ارے یار تم لوگ ہٹو نا، اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ۔ ایک چائے والے نے پورے ملک کو کنگال کر دیا، تم ہمارے جلسے کو برباد کرنے کی کوشش مت کر۔ ابے سن رہا ہے؟ بدتمیز کہیں کا، ہٹتا ہے کہ نہیں آتا؟ تھا جس میں فضل خاص وہ نامہ نظر آیا، کعبے کا مدینے کا بلاوا نظر آیا۔ ذرا زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے، مولا جن بندوں نے دونوں ہاتھ اٹھایا ہے ان کے دونوں ہاتھ کو سلامت رکھنا، زور سے بولیے آمین۔ اور ایک شیخ چونکہ آل رسول تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ڈائٹ پر جماعت اہل سنت کی بہت ساری عظیم اور مقتدر شخصیتیں تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف کراؤں گا تو بہت وقت آپ کا صرف ہو جائے گا، میرے پاس وقت بھی کم ہے اور میں ذہنی پریشانی اور الجھن میں گرفتار ہوں، اور خطیبوں کی طرح میرا مزاج یہ نہیں کہ تاریخ لے کے میں انکار کر دوں، لیکن آج بھی میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس وقت میں ہاسپٹل میں تھا، اسی وقت ان کا فون گیا کہ تمہیں آنا ہے، پھر بھی میں وہاں سے بھاگا حاضر آیا۔ اور میرے بس 15 دن پہلے میرے ابو کا انتقال ہوا، ابھی تک وہ صدمہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسرا صدمہ سر پر آ گیا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مریدوں کو اور ہم تمام بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، روح سے بولیے آمین۔ اور میرے برادر گرامی حضرت علامہ مولانا مظفر حسین شبلی پوکریلوی صاحب کو صحت کاملہ وعاجلہ و دائمہ عطا فرمائے، روح سے بولیے آمین۔ تو تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو برداشت کر لیجئے۔ دیکھیے شہزادہ بطول گلستان فاطمی کے پھول
حضرت علامہ مولانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بابا بہت کمزور ہوئے جا رہے ہیں، آپ کی تقریر تو ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ چلیے بھیا بیٹھ جاؤ، اب تو آپ بیٹھ جاؤ۔ اب آپ کے سامنے گلستان فاطمی کے پھول نظر آ رہے ہیں، ان کی خوشبوؤں سے اپنی مشام جاں کو معطر کیجیے۔ سید اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، جن کی جلوہ گری ہو گئی ہے، آپ حضرت کی صورت کی زیارت سے مشرف ہوں اور تھوڑی دیر مجھ کو برداشت کر لیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرے اولاد رسول حسنی اور حسینی پھول جنہیں ہمارے استاد گرامی سلطان المناظرین حضرت علامہ الحاج حضور شیر بہار مفتی محمد اسلم رضوی علیہ رحمت و رضوان اکثر ان کے والد گرامی کے بارے میں کہتے فرماتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی زندہ و جاوید ولی ہے تو حضرت سید نور علی صاحب ہیں۔ ذرا زور سے بول۔ اسی گود کا پروردہ شہزادہ ہمارے اور آپ کے بیچ تھوڑی دیر میں تشریف لائے گا، جس کی صورت کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہوں گے۔ تھوڑی دیر مجھ کو اجازت ہے، تھوڑی دیر مجھ کو برداشت کر لیجئے، اس کے بعد پھر آپ حضرت کا خطاب سنیں گے۔ صدر باوقار معمار قوم و ملت استاد القراء والحفاظ حضرت حافظ و قاری الحاج محمد نسیم القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا حکم تھا حاضر آیا ہوں۔ ہمارے دائٹ پر جتنے علماء ہیں سب کا اگر الگ الگ تعارف کراؤں گا تو کافی وقت صرف ہو جائے گا۔ مجھ سے قبل آپ نے کئی تقریریں سنی ہیں۔ دہلی کی وادی سے چل کر آپ تک آنے والی وہ عظیم ترین شخصیت جس نے دہلی کی سرزمین پر اپنے بزرگوں کی یادگار کو قائم رکھا ہے، حضرت علامہ مولانا فروغ القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا بہت عمدہ پیغام، عمدہ اور ان کے بہترین تقریر سننے کے آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔ ان سے پہلے فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیروز القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ نے بہت عمدہ خطاب سنا۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں، کیونکہ حضور آل رسول یہاں تشریف فرما۔ حضرت علامہ مولانا شبیر اشرف صاحب اور دیگر مقدس علماء کے طلبوں کی دھول کو چہرے کا غازہ ملتے ہوئے یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ آنکھیں جھکی تو آل پیمبر تھے سامنے۔ اب نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ تیری خاموشی نے بہت سارے سیاسی گیدڑ کو جھڑکوں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ آج بھی تو بولنے پر آ جا تو بھارت کے سارے گیدڑ سیاسی جھڑکوں میں جا کے چھپ جائیں گے۔ ذرا تو بول دے، آج بھی بول 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 بولے ہماری قوم، بول تو کب بولے گی؟ تیری زبان خاموش کیوں ہوئی ہے؟ تو اپنی زبان کھول دے تاکہ وقت کی عدالت کو تیری آواز کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو رہا۔ آنکھیں جھکی تو آل پیمبر کے سامنے، نہیں بولیے گا یا اللہ، ہڑکا لگانا پڑتا ہے آپ لوگ۔ آنکھیں جھکی تو آل پیمبر کے سامنے، اٹھا جو سر تو گنبد خضرا نظر۔ اور شاعر ہندوستان حضرت دلکش رانجی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما۔ ادھر دیکھیے جابر اختر سراجی، بہت سارے شعراء ہیں، دلبر اسلمی صاحب کی تشریف فرما۔ الفت نوری صاحب تو چلے گئے ہوں گے، وہ تو آرام زیادہ کرتے ہیں، سنتے دوسرے کی کم۔ تشریف لے گئے آرام گاہ میں۔ میں ان حضرات کی طرف سے ایک شعر اور سناتا ہوں، بولیے سنو گے آپ؟ صدیق تھے، فاروق تھے، عثمان و علی تھے، صدیق تھے،
فاروق تھے، عثمان و علی تھے، جھرمٹ میں ان کے نور کا حالہ نظر آیا۔ ارے زور سے بولو یار، زور سے نہیں بولیے گا تو ہمیں بلوانا بھی آتا ہے۔ میں پورے ملک ہند و نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان میں بدنام ہوں کہ جب ہماری قوم سوتی ہے تو میں اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگا کر اپنے نبی کا پیغام سناتا ہوں۔ اگر آپ سو جاؤ گے پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس غوث اعظم کے غلام ہیں جو قبرستان سے گزر جائیں تو مردہ پیچھے پیچھے دوڑ جائے۔ غلام غوث اعظم کھڑا ہو تو تیرے دلوں میں مردگی زندگی کی لہر نہ دوڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے نبی کا ایک معجزہ سناتا ہوں، پھر میں تقریر کروں گا، پھر ایک کام کروں گا، جلدی سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا غلام مذکر خان صاحب، ان کے پیچھے بھی لوگ پڑا ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے پنجے سے محفوظ رکھے۔ ذرا زور سے بولیے گا۔ دیکھیے اب دعا کرنے میں کوئی بات نہیں، اب جان لو کہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ جب تک موت کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں لڑاؤ گے تم بھارت میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر بھارت میں رہنا چاہتے ہو تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں لڑا کے جینے کا سلیقہ پیدا کرو، تاکہ تمہارے سامنے ہر وقت کی فولادی قوت تمہارے آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو جھکانے پر مجبور کر تھوڑا سا سہن قریب ہو۔ تو میں ایک پیاری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پیارے آقا کا وہ معجزہ یاد ہوگا کہ ابو جہل لعین بارگاہ مصطفیٰ میں بغرض امتحان اپنی مٹھی میں کنکڑی لے کے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ذرا زور سے بولیے گا۔ کیسے کنکڑی لے کے پہنچا؟ کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ دعوے میں سچے ہو تو بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی شے بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ ذرا زور سے ذرا زور سے۔ میں سارے اراکین سے گزارش کروں گا جتنے لوگ بلّہ لگائے ہیں تھوڑی دیر بیٹھیے، مجھ کو بہت بڑا کام اس وقت کرنا ہے، اس لیے آپ چلے جائیے گا تو ہمارا حوصلہ پست ہو جائے گا اور آپ کا بھی معاملہ کچھ کم ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے، بیٹھیے نہیں، جائیے نہیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیے۔ بھائی سمیع بھائی السلام علیکم، خیریت ہے؟ آپ ہی گھبرا رہے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ نیاز احمد قادری۔ یہ نیاز احمد قادری، ریاض احمد قادری، تنویر احمد قادری، سمیع احمد قادری، یہ سارے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو ابو جہل مٹھی میں کنکڑی لے کے جب گیا تو اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، یا اللہ، نام لینے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں کیا؟ جلدی آئیے، اوپر نہیں آئیے گا، ہاں جلدی سے آئیے۔ تو کہا کہ بتا دے مصطفیٰ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، یہ تو بہت بڑا اعجاز ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کان کے قریب لے جاؤ۔ جیسے کان کے قریب وہ مٹھی لے گیا، کنکڑیوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ، ذرا زور سے پڑھ لو، پورا مجمع پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عالم تصور میں ایک سوال کرتا ہوں، اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی کنکڑیاں، بتا تو قبضے میں ابو جہل کے تھی، پنجے میں ابو جہل کے تھی، شکنجے میں ابو جہل کے تھی، حکومت تجھ پر ابو جہل کی تھی، تو نے ابو جہل کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ محمد عربی کا کلمہ کیوں پڑھا؟ تو آج بھی ابو جہل کی کنکڑیاں پیدان علم کانفرنس میں آنے والے خاموش مجمع کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، سن لے اے ہنومان نگر کے دیالو مسلمانوں، میرا حال یہ ہے کہ میرا ظاہر کافر کے قبضے میں تھا اور میرا باطن محمد عربی کے قبضے میں۔
سبحان اللہ سبحان زور سے اللہ بولیے. سبحان اللہ. آج کل ہائی فائی مائک ضرورت نہیں ہے جلسوں میں، اس لیے کہ ہائی فائی مائک کے لیے لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں دلی میں. یہ مائک جن کا ہے نوشاد بھائی کا پورے ہندوستان میں جا چکا، صرف دلی کے پارلیمنٹ میں نہیں گیا. اگر 200 آدمی اس پر دستخط کر دے اور بھیج دے تو ہمیں امید ہے کہ یہ مائک امت شاہ کے لیے خاص ہو جائے گا. اس لیے جلدی کریں، ان کے صاحبزادوں سے گزارش ہے کم سے کم پارلیمنٹ تک بیٹا بجانے کا تو موقع ملے گا. آپ شکایت کرتے ہو کہ عبدالقادری دور سے بولتا ہے، ہم قریب سے بولتے ہیں تو آواز بھرا جاتی ہے اور دور سے بولتے ہیں تو ہماری آواز ٹھیک رہتی ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیسے سیٹنگ کیجیے گا. تھوڑا سا ذہن اگر قریب ہو تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، جس وقت ابو جہل کی مٹھی کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کیا اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے بوسہ دیا؟ ابو جہل نے بوسہ دیا؟ ارے بولنا یار. ہاں یار. ابو جہل نے پیشانی سے لگایا؟ نہیں. ابو جہل نے سر پر رکھا؟ ابو جہل نے سینے سے لگایا؟ ابو جہل نے پاکٹ میں رکھا؟ ابو جہل نے میز پر سجایا؟ ابو جہل نے کیا کیا؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں عبدالقادری اتنی لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کلمہ پڑھا ویسے ہی ابو جہل نے اپنی پوری طاقت سے ان کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا. میں نے کہا ہے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی کنکریاں بتا تجھے ابو جہل نے زمین پر کیوں پھینکا؟ تو وہ سناد بھی ان کنکریوں کا جواب ہم غلاموں کے نام پیغام بن کر نشر ہوتا ہے. اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں سنو، جب تک میں خاموش تھی باطل کے قبضے میں تھی، جب سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے باطل کے قبضے سے آزادی مل گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نقطہ ہے. سبحان اللہ. یہ 10-20 روپے سے کیا بہلاوا دے رہے. اب ہم لوگ 10-20 روپے کے آدمی تو رہے نہیں، اب 10-20 روپے دے کر شاعروں کی طرح بہلاوا آپ لوگ دے رہے. تھوڑا سا سہن قریب کیجیے. ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہیں پر فوری طور پر ایک بات یاد آ گئی. ابو جہل جو مٹھی میں کنکری لے کے گیا تھا وہ میرے رسول کو دکھا کے گیا تھا یا چھپا کے گیا تھا؟ جلدی سے بولیے گا، ذرا زور سے بول دیجئے. دیانتداری اگر ہے تو زور سے بولو. وہ چھپا کے گیا تھا یا دکھا کے گیا تھا؟ چھپا کے گیا تھا. اور میرے مصطفیٰ کا انداز تکلم بتا رہا ہے اے ابو جہل میں تیری مٹھی کی شے کو بھی جانتا ہوں اور تیری مٹھی کی شے جو میرا پتا دے گی وہ بھی میں جانتا ہوں. گویا مصطفیٰ جان رحمت نے چھپی ہوئی کنکریاں کیا پڑھیں گی یہ بھی علم، یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا اور یہ بھی مصطفیٰ جانتے تھے. تو ہر چھپی شے کا پتا دینا یہ کیا ہے؟ علماء فرمائیں گے اسی کو علم غیب مصطفیٰ کہتے ہیں. اسی کو علم غیب مصطفیٰ کہتے ہیں. تو پھر امام احمد رضا نے سچ فرمایا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. دیکھیے زیادہ نعرہ اب نہیں لگائیے. نعرہ لگانے کا وقت اب آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد لگائیے. تقریر میں قطعی نعرہ نہیں لگائیے. مگر دیکھیے حضور آپ کے امام صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ نام کیا؟ شمشیر رضا صاحب. آپ کا اسم شریف کیا؟ آپ ہی حضرت علامہ مولانا قاسم سماعی. پہلے اللہ حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا. میں ان سے اور حضرت علامہ مولانا جو اس کے سروا ہیں مدرسہ کے ان کا کیا نام ہے؟ مولانا یعقوب صاحب، غلام مرتضی صاحب. غلام مرتضی صاحب قبلہ وہ تشریف فرما رہے ہیں. ارے یہ تو بہت پرانے آدمی ہیں ہمارے.
سر ہے کیا کہ اس وقت سے لوگ ان کو اسٹیج پر کڈنیپ کر کے رکھے ہوئے، ہم لوگ سے ملے بھی نہیں تو چہرے سے ہم جانتے۔ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کی جو کمیٹی ہے، میں اس کمیٹی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دنوں سے جب فون گیا ہمیں سمیع بھائی نے یہی بتایا کہ آپ آئیے، صرف میرا مدرسہ دیکھیے، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ خدا کی قسم طبیعت خوش ہو گئی، زور سے بول۔ لیکن میرا ایک سوال ہے اس کمیٹی کے سارے لوگوں سے، اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا تو آپ نے مدرسہ کیوں بنایا؟ جبکہ بھارت کے رؤسا کی تاریخ یہ ہے کہ جب انہیں دولت ہوتی ہے تو دولت ہونے کے بعد وہ کارخانہ کھولتے ہیں، کہیں لوہے کا کارخانہ، کہیں اسٹیل کا کارخانہ۔ آپ نے یہ مدرسہ کیوں بنوایا؟ تو شاعر ہندوستان حضرت دلکش راجوی کھڑے ہو گئے، نادان زبان خاموش رکھو ورنہ تراش ڈالوں گا۔ ارے اللہ جب دنیا دار کو دولت دیتا ہے تو وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے، اور جب نبی اپنے دیوانوں کو حوصلہ دیتا ہے تو وہ علم مصطفیٰ کا کارخانہ کھولتا ہے۔ اسے مائک پر بھائی ہم سے تقریر نہیں ہو سکتی، پتا نہیں یہ مائک کتنا ہائی فائی ہے، ذرا سا قریب ہوتا ہوں تو یہ دم توڑ دیتا ہے۔ یا تو اس کو پورے طور پر جتنا اس کو پاور چاہیے اتنا پاور نہیں مل رہا ہوگا، یا میرا بیٹا پاور چھپانے کے لیے وہ مجھ کو کڈنیپ کرنے کے لیے ساری تقریر کو اپنے پاور کو چھپا رہا ہوگا۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ مت کیجیے آپ لوگ ہمارا سودا، اور مت کیجیے ہماری تقریر سے ایک تقریر نہیں، میری ہزاروں تقریریں، لاکھوں تقریریں، بہت ملک کے لاکھوں کروڑوں آدمی کی زبان اور اس کے سینے پر ہے۔ نہ جانے کتنے خطیب عبدالقادری کی تقریر سن کر خطیب بن گئے۔ بہرحال اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس دور کے حالات اور اس دور کے آلے سے نشر کرنے کی۔ اگر آپ آواز دے سکتے ہیں تو پورے طور پر آواز دیں۔ چلیے میں نے ایک بات عرض کی کہ حضرات انہوں نے علم کا کارخانہ کھولا ہے۔ جیسے میں نے یہ جملہ کہا، ہمارے ریاض بھائی السلام علیکم، خیریت، ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ تو تھوڑا سا بیٹھیے نا، آپ کی طرف سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا مولانا ہمارے ہاں لوہے کے کارخانے میں، ہمارے ہاں اسٹیل کے کارخانے میں 2 طرح کے مال تیار کیے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے مال تیار ہوتے ہیں؟ ذرا 2 انگلی سلامت ہو تو اٹھا کے اس فیضان علم کانفرنس میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ، تاکہ اس کی انگلیوں کے ریشے جب کل میدان محشر میں گواہی دیں گے، اور اللہ نے اگر اس گواہی کو قبول فرما لیا تو اس کی مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ ذرا زور سے بولیے کس طرح کے مال تیار ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے۔ میں نے کہا ایک مال وہ ہے جو فورن کنٹری جاتا ہے، اور ایک مال وہ ہے جو اپنے ملک میں رہتا ہے۔ مگر بتائیے حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، حضرت علامہ مولانا شمشیر صاحب اور اس مدرسے کے سارے اراکین کے مدرسہ اسلامیہ میں آپ نے کئی طرح کے مال کو تیار کرنے کی پلاننگ تیار کی ہے۔ کہا عبدالقادری سنو، ارے لوہے کے کارخانے میں 2 طرح کے مال تیار ہوتے ہیں، ہمارا مدرسہ اسلامیہ بھی علمی کارخانہ ہے، یہاں بھی 2 طرح کے مال تیار ہوتے ہیں۔ ایک مال کا نام عالم دین ہے اور دوسرے کا نام حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب آپ لوگ بتاؤ یہ مدرسہ چلانا چاہتے ہو، اسے باقی رکھنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کتنے لوگ باقی رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر زور سے یا رسول اللہ بول دیں۔ مولا تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے، سب کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دینا۔ زور سے بولیے، اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ دو گے، ارے بولو میرا ساتھ دو گے،
میں چاہتا ہوں پھوڑا لوں اور ابھی مدرسے کو توڑ دوں. کتنے لوگ توڑو گے؟ نہیں نا توڑو گے؟ سب لوگ بناؤ گے؟ اگر بنانا چاہتے ہو تو اس مجمع میں ہے کوئی اپنی ماں کا سپوت شہزادہ جس کی رگوں میں ماں کے دودھ کے قطروں کی حرارت گردش کر رہی ہو، وہ کھڑا ہو جائے اور مدرسہ اسلامیہ کی ترقی کے لیے مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں کھڑے ہو گئے. کہاں؟ ادھر آ جائیے، آئیے. نعرہ تکبیر. آپ بھی ہیں کیا؟ آ جائیے، ادھر آئیے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ذرا کاغذ قلم لے کے تو بیٹھیے حضرت. آپ لوگ بغیر ہتھیار کے میدان میں لڑنے کو تیار ہے. جو نیاز بھائی بھی آ گئے. 21,000 دیجیے گا. ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے بڑے میاں. بعد میں آپ اپنا جیب نکالیے گا، پہلے مجھ سے مسافہ کیجیے. سبحان اللہ. کیا نام؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بول. محمد انور صاحب نے 21,000 روپے اور ہمارے بھائی نیاز صاحب نے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. سبحان اللہ. واہ. کتنے لوگوں نے دیا؟ 21,000 کتنے لوگوں نے دیا؟ ذرا زور سے بولیے. میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں کھڑی ہیں؟ زور سے. اللہ وطرن یحب الوطرا. اللہ بے جوڑ ہے، بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے. ہے کوئی تیسرا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا؟ کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ذرا جلدی بولیے گا. محمد اسلام صاحب. کہاں مکان ہوا؟ ہنومان نگر. انہوں نے بھی 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان تینوں حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. یہ میرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں کھڑی ہیں؟ ذرا جلدی جلدی بولیے گا. 4. جیسے لفظ 4 آتا ہے تو 4 یار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ذرا زور سے بول. اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں کتنی ہیں؟ زور سے بولو. اللہ کے مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ اگر انگلی سلامت ہے تو اٹھا دو، اللہ شاید قبول فرما لے تو تیری مغفرت کی ضمانت بن جائے گا. اللہ کے مقرب نبی کتنے ہیں؟ زور سے بولیے. اور اللہ کے نبی کے یار کتنے ہیں؟ اے کوئی چوتھا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان 4 یاروں کا صدقہ لینا چاہتا ہو، وہ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے 21,000 روپے مجھے دینے کا وعدہ کرے. سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ. ایسا مسلمان نہیں ہے جو 21,000 روپے مجھے مدرسہ اسلامیہ کے لیے دے دے. سبحان اللہ. آئیے سبھی بھائی آئیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب تک آپ لوگوں نے جو کچھ قربانی دی ہے یہ چھپا کے دیا. آج میں اس لیے مانگ رہا ہوں دکھا کے کہ اتنے لوگ گواہ ہو جائیں گے. اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. انہوں نے 10 روپے دیے لیکن سبھی بھائی اتنی جلدی بھاگے نہیں. ہم سے دشمنی کون سی ہے وہ مت نکالیے، بعد میں نکال لیجیے گا. یہاں آئیے. لیکن معاف کیجیے گا، جو دن رات آپ کے ساتھ رہتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، آپ کا سارا ناز و نخرا برداشت کرتی ہے، اس کے لیے آپ 5,000 روپے نہیں دے سکتے؟ ارے بول دیجیے. اگر آپ سے کھٹپٹ ہوگا تو خدا کی قسم کھا کے اتنے علماء کے سامنے کہتا ہوں کہ آج ہی سے وہ آپ سے محبت کرنے لگے. نہیں 5,000. 1,000 روپیہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے. جو نکل گئی زبان سے بول گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سمی بھائی نے اپنی اہلیہ کے نام پر 5,000 روپے دیا تو 5 × 25 ہزار ہو گئے. اللہ تعالیٰ
ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، قاسم بھائی ان کو زیادہ محبت کرنے اور ان کو ان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے۔ اب دیکھیے، اب میں حضرت کی بارگاہ میں حضرت مولانا قاسم کمالی صاحب اہلیہ کے نام سے اب لوگ اتنا جلدی کاہے واویلا مچانے لگتے ہیں؟ جو گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں پر بریک لگے گا، کہاں جرکن بچانا ہے، کہاں بغیر جرکن بچے چلے۔ ابھی تو ہماری گاڑی شروع بھی نہیں ہوئی، ہائی فائی بھی نہیں گئی اور آپ بریک لگانا شروع کر دیا۔ اب ہم سب کو نہیں جانتے کون صدر ہے، کون سیکریٹری ہے، کون خزانچی ہے، کون ممبر ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جو اپنی ماں کا چہیتا بیٹا ہے، چاہے وہ صدر ہو چاہے نہیں ہو، وہ اپنی ماں کے نام پر ضرور مجھے دے گا۔ ہے کوئی ایسا اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جو پنجتن پاک کے صدقے میں 5واں ایسا نوجوان جو مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ، 1 ماہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میں آپ کو ادا کرنا، 21,000 روپے میں مانگ رہا ہوں۔ 2100 ہے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جو 21,000 روپے اپنی ماں کے نام پر دے دے؟ 21,000 روپے دے دے پنجتن پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن اور امام حسین، ان 5 تنوں کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ ہے کوئی جو اس پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی ماں کو اگر جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہے تو وہ چہیتا بیٹا اٹھے۔ میں تمہاری اس ماں کے نام پر مانگ رہا ہوں جس ماں نے 9 ماہ کی مشقتیں اٹھا کر تجھے اپنے شکم میں رکھا، 9 ماہ کے بعد ان جھٹکوں کو برداشت کیا، جن جھٹکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کتنے جھٹکے ہماری تمہاری ماں کو تیری پیدائش کے وقت اور ہماری پیدائش کے وقت لگے ہیں۔ تیری ماں نے ان جھٹکوں کو برداشت کیا ہے، جن بعد میں اس ماں کے نام پر آواز دے رہا ہوں جس ماں نے تجھے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اپنے جسم کے خون کے قطرے کو دودھ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلقوم میں ڈال کر تمہاری زندگی میں توانائی عطا کی ہے۔ ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا جو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا ہو، وہ مجھے 21,000 روپے مدرسہ اسلامیہ کی ترقی کے لیے دینے کا وعدہ۔ کوئی نہیں ہے اس مجمع میں؟ ہے کوئی اس مجمع میں اپنی ماں کا ایسا بیٹا؟ آ جا، میں تمہیں تمہاری ماں کے نام پر آواز دے رہا ہوں۔ ہے کوئی جو 21,000 روپے مجھے دینے کا وعدہ کرے، جن کے نانا کے ہاتھ میں جنت ہے، جن کے نانا جنت جسے چاہیں اسے دے دیں؟ میں آج اسی آل رسول کی موجودگی میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، ان کے نانا کے دین کی تعلیم کو بچانے کے لیے مدرسہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کی ترقی کے لیے تو مال دے دے، مولا تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی اپنی ماں کا ایسا چہیتا بیٹا جو 21,000 روپے مجھے مدرسہ اسلامیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے دینے کا وعدہ کرے؟ اتنی دیر میں اگر آندھرا میں آواز لگایا ہوتا تو اب تک میرے قدموں میں 65 لاکھ روپے ڈال دیے گئے ہیں۔ میں نے اب تک اپنی اس عمر میں 3,000 سے زیادہ مدرسے اور 3,000 سے زیادہ مسجدوں کی زندگی کو مکمل تو نہیں کیا، مقوی ضرور کیا۔ اور 1 سال میں 9 مسجدیں میں نے وشاکھاپٹنم میں 45 لاکھ روپے سے لے کر 65 لاکھ روپے تک کی اسٹیج پر ہی بنوا دیا۔ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔
میں آج تم سے مانگ رہا ہوں، جنت تیرے سامنے کھڑی ہے، اگر تجھ کو اپنی ماں سے سچی محبت ہے، اپنے باپ سے محبت ہے، تو اپنے باپ کے نام پر، اپنی ماں کے نام پر مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کر، دے دو، دے دو اے ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اے کوئی جو اپنے باپ کے نام پر دے دے مجھے 21,000 روپے، جو آج 21,000 روپے مدرسہ اسلامیہ کی تعمیر کے لیے دے گا، کل میدان محشر میں اللہ اس کے باپ کو جنت کی کا ملزہ سنائے گا، جنت کی بہاروں میں بھیجے گا۔ اے کوئی جو 21,000 روپے دے دے، یا اللہ اتنا 75 دن پہلی بار مجھے مدھوبنی ضلع میں لوگ ملے، مدھوبنی ضلع میں بھی میں نے بہت، اس سے کم نہیں، 100-150 کا مجمع اور 30-30 لاکھ روپے، 40-40 لاکھ روپے میں نے اتارے، مگر اتنا بڑا مجمع ہے اور اب تک میں نے 21,000 سے پکڑا، 51,000 سے پکڑتا تو پتہ نہیں کتنے کلیجے پھٹ جاتے۔ آ جانا میں 21,000 روپے مانگ رہا ہوں۔ آپ کہو گے تو جنت دے کیسے سکتا ہے، خود جنت میں جائے گا یا نہیں اس کی ضمانت نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں اس کی ضمانت میرے پاس نہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے جب بہلول لانا مٹی کا گھروزہ بنا کے جنت دے سکتے ہیں تو ہم تو مدرسہ اسلامیہ بنا کے جنت دینا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی جو 21,000 روپے مجھے دے دے، اب نہیں دے سکتے تو 11,000 ماں کے نام پر، 11,000 باپ کے نام پر، کون کون دینا چاہتا ہے جلدی سے آ جائے، اٹھ جا اے ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، میں جانتا ہوں کیا گیا ہے، تمہیں ڈرایا گیا ہے، آج تیرے سینے میں دہشت ہے، ورنہ تیری فطرت تو یہ ہے کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جو قوم ظلم و تشدد کے سمندر میں چھلانگ لگا سکتی ہے اس قوم کے لیے 11,000 روپے کیا ہے۔ آ جائے ہماری قوم کا کوئی ہے ایسا دیالو بیٹا جو 11,000 روپے اپنے باپ کے نام پر مجھے دے دے، 11,000 روپے کوئی نہیں دے سکتا اس مجمع میں۔ مولا میں تیرے بندوں سے تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں، آ جائیے، نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سمیر صاحب، یہی مکان ہے؟ ہنومان نگر ہی مکان ہے؟ آپ کا والد صاحب ماشاء اللہ، انہوں نے 11,000 روپے اپنے والد گرامی کے نام پر دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کا سایہ ان پر، ان کے بھائیوں پر تادیر قائم و دائم رکھے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے، زور سے۔ ایک جوڑی دار اور کوئی ہو جائے جو مجھے 11,000 روپے دے، ماں کے نام پر، باپ کے نام پر، پیر کے نام پر، دادا کے نام پر، دادی کے نام پر، نانا کے نام پر، نانی کے نام پر، ہے کوئی جو مجھے 11,000 روپے دینے کا وعدہ کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جناب حافظ ابو بکر صاحب اپنے دادا کے نام پر 11,000 روپے دینے کا وعدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دادا کی قبر پر رحمت و انوار کی، زندہ ہے جا، قبر پر رحمت و انوار کی مسلسل بارش برسائے اور ہر کروٹ مولا انہیں جنت عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین، زور سے بولیے آمین۔ اچھا ایک بات بولیے، آپ لوگوں کو اپنے نبی سے محبت ہے یا نہیں؟ ارے زور سے بولیے نا۔ سرکار غوث پاک سے محبت ہے تو غوث پاک کے نام پر 11,000 مانگ رہا ہوں۔ کون ہے جو بڑے پیر صاحب کے نام پر 11,000 ایک آدمی اور دے؟ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی،
جن کا نام سن کر غیروں کو ہوتی ہے پشیمانی، اپنوں کو ہوتی ہے فرحت و شادمانی، یعنی سجدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر روشن ضمیر پیران پیر پیروں کے پیر عالم کے دستگیر سرکار غوث پاک کے نام پر مجھے 11,000 روپے ہے کوئی جو غوث پاک کا دیوانہ جو 11,000 روپے دینے کا وعدہ کرے؟ کوئی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے جو 11,000 روپے دے سکتا ہو سرکار غوث پاک کے نام پر۔ واہ ارے سنی سے العقیدہ غوث پاک کا مرغا خوب کھاؤ، اور جب ان کی قربانی کی بات آئے تو 11,000 روپے نہیں دے سکتے ہو؟ آئے ہائے، کہاں امیرول سمیرول کا نام اس وقت سے آپ وظیفے کی طرح لوٹ رہے، لیکن وہ لوگ یہ کہاں رہا؟ اتنی دیر تک ہماری للکار پر تو سب لوگوں کو آ جانا چاہیے، مگر کون صدر صاحب ہے کون امیر صاحب ہے، ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں انہیں۔ ان کو تو کم سے کم آگے آ کے بڑھنا چاہیے کہ میں اس کمیٹی کا صدر ہوں، میں اس مدرسے کا صدر ہوں، لو میری طرف سے 23,000 کی جگہ 51,000 روپے، لیکن کہاں صرف نام کے لوگ صدر سیکریٹری بنتے ہیں، کام کا کوئی نہیں بنتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جو لوگ قربانی جن لوگوں نے دیا ہے ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو لوگ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں مولا انہیں بھی ترقی عطا فرما۔ ذرا زور سے بولو، وقت بہت نازک ہے، حضور سید صاحب قبلہ کو زیادہ دیر میں بیٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے 1100 روپے کتنے لوگ دے سکتے ہو وہ دے دو۔ 1100 روپے مانگ رہا، 1100 روپے اپنی اولادوں کے نام پر دے دو۔ آئیے نا قریب آئیے گا تب نا، ہے کوئی جو 1100 روپے اپنی اولادوں کے نام پر، اپنے بیٹا کے نام پر، اپنی بیٹی کے نام پر 1100 روپے دے؟ آپ اپنے 1100 میرے والد کے نام پر اور 1100 میری والدہ کے نام پر۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نے 1100 والد گرامی کے نام پر اور 1100 اپنی والدہ محترمہ کے نام پر، دونوں کے نام پر دیا، 11 دنا 22 ہو گیا۔ حضرت لکھوائیے نا، یہاں نام پتہ لکھوائیے، زیادہ دیر نہیں کی جی۔ ایک بہت خوشی کی بات ہے، جناب انور صاحب بلوا کے رہنے والے، ان کی لڑکی جو عالمہ بننے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کا دستار ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام پر 1100 روپے۔ سبحان اللہ۔ انور صاحب نے اپنی لڑکی جو ان کی لڑکی عالمہ بننے جا رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں علم مصطفیٰ کی دولت سینے کو پر فرما دے اور علم دین مصطفیٰ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ان کی طرف سے 1100 روپے دیا، ذرا جلدی کیجئے نا حضرات، جلدی سے قلم چلائیے نا، 1100 روپے آئیے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی ہے جو 1100 روپے دے سکتا، ذرا جلدی کیجئے، ٹائم برباد نہیں کیجئے۔ اگر حضور سید صاحب قبلہ سے سننا ہے آپ کو تو بہت عمدہ خطاب ہوتا ہے حضرت کا، حضرت کے خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمانا۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، یہی کرم ہے۔ ان شہزادوں کے قدموں کے قدم ناز اگر پڑ جائیں تو علاقہ ہی کا، پورے ضلع کا، پورے اسٹیٹ کا نصیبہ بیدار ہو جاتا۔ اس لیے جو لوگ 1100 دے سکتے ہیں وہ جلدی سے آئیں، جو نقل دے سکتے ہیں وہ مجھے دے دیں، جو بقایا رقم لکھا سکتے ہیں وہ امام صاحب سے لکھا لیں۔ اچھا چلیے، محمد عتیق صاحب، محمد جاوید صاحب 11,000 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں برکت۔ محمد زبیر خان صاحب ہیں جنہوں نے مزدوری مدرسے میں کیا ہے، وہ جو ہے 1100 روپے اپنے والد کے نام پر عطا فرما رہے ہیں۔ کہاں گئے خان صاحب؟ ذرا ادھر آئیے، سامنے آئیے۔ اے سبحان اللہ، اے بھیا جلدی لکھے گا، امام صاحب جلدی لکھے گا، ٹائم برباد۔ چل ہاں، عتیق صاحب کا 22,000، انور صاحب کا 21,000، کتنا ان کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زبیر خان۔ لفظ خان جب کوئی کہتا ہے
تو ہم سنیوں کی بانکھیں کھل جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک پٹھان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان بچایا۔ بھارت کا ہر پٹھان امام احمد تو نجدیت اور لادینیت اور قادیانیت کا صفایا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان پٹھانوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے۔ انہوں نے مزدوری کر کے 1100 روپے دینے کا وعدہ، 1100، سبحان اللہ۔ اب جائیے، ہو گیا بھیا۔ اب ایسا ہے بھائی صاحب، دیکھیے آپ لوگ بہت پریشان بھی تو نہیں تھے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے نبی سے سچی محبت ہے اور حسنین کریمین سے، تو امام حسن کے نام پر 100، امام حسین کے نام پر 100، پیارے آقا کے نام پر 100، بی بی فاطمہ کے نام پر 100، علی مرتضیٰ کے نام پر 100، 500 روپے کون دے سکتے ہو؟ ذرا جلدی سے دے دو، لائیے نا، جلدی لائیے، بغیر لیے ہم ہل نہیں سکتے اس وقت۔ سبحان اللہ، 500 روپے دیجئے، جلدی سے دیجئے، سبحان اللہ۔ کھڑے ہو جائیے، دیکھیے ایک آلِ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ شہزادہ غوث اعظم سیدی بابو حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، خاندان رسول، شہزادہ غوث اعظم۔ 100 روپے دے دو بھائی، 500 روپے دے دو، سبحان، 500 روپے دے دو، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک کے صدقے میں 500، اور دیکھیے اسی گلستان فاطمی کے پھول تشریف لا رہے، جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یقیناً اللہ اس کے رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس دور حاضر میں جن کے چہرے کی ہر جھریوں سے اللہ اس کے رسول کی یاد تازہ ہو، اسی ذات کا نام حضور بابو حضور ہے۔ اب تو قریب چلا تو جتنا قریب سے ان آل رسول کو دیکھے گا، کل میدان محشر میں اپنے نبی کو بھی اتنا قریب سے دیکھے گا۔ آ جائیے نا، آ جائیے، ارے آل رسول کے نام پر بلا رہا ہوں۔ آؤ گے تو ابھی کوئی صاحب مسافہ یا دست بوسی کی کوشش نہ کریں۔ 500 روپے بیٹھ جائیے آپ حضرات، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ 500 روپے اور کوئی دے دے۔ اچھا 500 نہیں دے سکتے تو 100 روپے مجھے دے دو، 100 روپے مجھے دے دو۔ میں تم سب کو امام حسین کے لہو کا واسطہ دیتا ہوں۔ اگر امام حسین سے سچی محبت ہے، حضرت علی اکبر سے محبت ہے، حضرت علی اصغر سے محبت ہے، تو 100 روپے لے کر آ، اور جو آل رسول یہاں جلوہ بار ہیں ان سے مصافحہ کر لے۔ مجھ کو مت دیجیے، اب تو بدل گیا۔ جن کے گھر کا کھاتا ہوں، جن کے گھر کا پیتا ہوں، اب وہ سراپا موجود ہیں۔ حضرت سے مصافحہ کرو نا یار، وہ نظرانہ وہیں مدرسے میں ہی جائے گا، میرے پاس نہیں آئے گا، گھبرائیے۔ وہاں دونوں بزرگوں میں سے جس سے آپ چاہیں محمد عابد ہنومان نگر، انہوں نے 1100 روپے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی کیجئے، 100 روپے لے کر آپ نہیں آ سکتے ہو۔ میں کربلا کے شہیدان وفا کے نام پر تجھے آواز دے رہا ہوں، کربلا کے ان شہیدوں کے نام پر آواز دے رہا ہوں جن شہیدوں کے لہو سے آج تک اسلام باقی ہے۔ کربلا کے انہی نونہالوں کے نام پر آواز دے رہا ہوں، او مسلمانوں، اپنی غیرت کو بیدار کرو اور مدرسہ اسلامیہ کی تعمیر کے لیے 100 روپے، 200، 500، 10 روپے، 20 روپے جو ہو سکے وہ لے کے آ، اور آل رسول سے مصافحہ کر لے۔ آ جائے ہماری قوم کا دیکھے جال مسلمانوں، بس 2-4 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، جلدی آؤ، اور 100، 200، 500، 10، 20 روپے جو ہو سکے بولیے۔ جلدی سے بھیجیے 2 لڑکوں کو۔ ہماری ماں بہنیں بھی قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسلام کی بیٹیاں جب قربانیاں دینے پر آتی ہیں تو تاریخ بھی آج گواہی دے رہی ہے کہ یہ ناک کی نتھیا، کان کی بالی، ہاتھ کا ہتھکنگھر، پاؤں کا پازیب اور گلے کا ہار تک اتار کر دے دیتی۔ نہ جانے اسلام کی بیٹیوں نے کون کون سے لمحے میں کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ میں اسلام کی شہزادیوں سے
گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کا صدقہ چاہیے، حضرت ام رباب کا صدقہ چاہیے، حضرت بی بی زینب کا صدقہ چاہیے، حضرت بی بی شہربانوں کا صدقہ چاہیے، تو جو ہو سکے آپ سے 10 روپے 20 روپے 100 200 500 1000 روپے ہاتھ کا ہاتھ شنکر اور کان کی بالی ناک کی نتھیا گلے کا ہار پاؤں کا پازیب بھی اتار کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور قبول فرما کر حضرت بی بی زینب کی کنیزہ میں شامل فرمائے۔ زور سے بولیے نا آپ لوگ آمین۔ تو اسلام کی بیٹیاں بھی قربانیاں دینے پر آمادہ ہیں۔ لیجیے حضرت یہ سب آپ لوگ تقریر کا جنازہ نکلوا دو۔ ہاں اتنی اچھی تقریر، نقطے والی تقریر حضور القاضی کرے، چندہ کرتا ہے تو جلسے سے جانے کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں ارے مولانا تقریر چاہے جیسی کی ہو چندہ بہت اچھا کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں چلیے تو آپ جانیے، آپ کا کام جانے کون آگے بڑھے گا، وہ نقیب صاحب کو کہیے گا، میں اعلان کسی کا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا قصداً سہواً لفظاً معنی، سننے یا سنانے میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی خامی بھول چوک ہوئی ہو تو آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کو گواہ جان کر بآواز بلند پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔